کیا پاکستان کی سیاست ایک بار پھر پہیہ جام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کراچی پریس کلب میں اپوزیشن اتحاد نے وہ اعلامیہ جاری کر دیا جس نے حکومت ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ مینڈیٹ چھیننے والوں پر آرٹیکل 6 لگاؤ، پیکا ایکٹ ختم کرو اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کو آخری وارننگ دے دی ہے۔ کیا اپوزیشن کا یہ یوم سیاہ حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا؟ اور کیوں معاشی استحکام کو سیاسی قیدیوں کی رہائی سے جوڑا گیا ہے؟ جانیے اس رپورٹ میں۔ ناظرین، کراچی پریس کلب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس نے ملک کے سیاسی منظرنامے پر ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں اپوزیشن نے دو ٹوک مطالبہ کیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمات چلائے جائیں۔ اپوزیشن اتحاد نے موجودہ الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دیتے ہوئے فوری طور پر صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالا جا سکے۔ اعلامیے میں حکومت سندھ کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ صوبائی حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کو میڈیا کی آزادی پر قطعاً قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے ججوں کے جبری تبادلوں، صحافی مطیع اللہ جان پر FIR اور وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر پر مقدمات کی شدید مذمت کرتے ہوئے پیکا ایکٹ کو فوری طور پر کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، کانفرنس کے دوران بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی سمیت تمام سیاسی اسیران کی فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا گیا۔ اپوزیشن نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ پابندی فی الفور ہٹائی جائے۔ اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک جبری گمشدگیاں بند نہیں ہوں گی اور سیاسی لوگوں کو دیوار سے لگایا جائے گا، ملٹی نیشنل ادارے ملک چھوڑ کر جاتے رہیں گے اور معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی۔ صوبائی حقوق اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی APC میں اہم مطالبات سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں جاری فوجی آپریشن کو فوری طور پر روکنے اور وہاں منعقدہ جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آئین کے تحت معدنیات صوبوں کی ملکیت ہیں اور پانی کی تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ عالمی حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ ایران کے گرد تنگ ہوتے گھیرے اور غزہ کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بیٹھ کر حکمت عملی مرتب کی جائے۔ آخر میں اپوزیشن نے اعلان کیا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی تاکہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا جا سکے۔ ناظرین، اس سال پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ظاہر کرتا ہے کہ اپوزیشن اب محض بیانات تک محدود نہیں رہنا چاہتی بلکہ سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پہلی بات، آرٹیکل 6 کا مطالبہ ایک انتہائی بلند سیاسی جوا ہے۔ اپوزیشن یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ موجودہ حکومت قانونی نہیں بلکہ مینڈیٹ چور ہے۔ یہ مطالبہ براہ راست الیکشن کمیشن اور ان طاقتور حلقوں کے خلاف ہے جنہوں نے انتخابات کے نتائج مرتب کیے۔ دوسری بات، معیشت کو سیاست سے جوڑنا ایک درست تجزیہ ہے۔ کوئی بھی بیرونی سرمایہ کار اس ملک میں نہیں آئے گا جہاں عدلیہ پر دباؤ ہو، میڈیا سینسرشپ کا شکار ہو اور سیاسی قیادت جیلوں میں ہو۔ جب تک سیاسی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، معاشی استحکام ایک خواب ہی رہے گا۔ تیسری بات، 8 فروری کا پہیہ جام حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر اپوزیشن واقعی کراچی سے خیبر تک کاروبار اور ٹریفک بند کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ثابت ہوگا کہ عوامی غصہ اب لاوا بن کر پھٹنے والا ہے۔ تاہم فوجی آپریشنز کی مخالفت اور مدنیات پر صوبائی ملکیت کے مطالبات ظاہر کرتے ہیں کہ اپوزیشن اب صوبائی خود مختاری کی کارڈ کو وفاق کے خلاف مضبوطی سے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مطالبات کو محض سیاسی شور سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، ورنہ 8 فروری کا یوم سیاہ ایک بڑے سیاسی تصادم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ جائز ہے؟ اور کیا 8 فروری کی ہڑتال حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟